جی بند کرنا ہے, شروع نہیں کرنا. اوہو پرینک شروع ہو گیا ہے. سوری نہیں کرو جو کر رہے ہو کرو پلیز. یار کچھ نہیں کر رہا, اس کی بیل نہیں مجھ سے بند ہو رہی. رات کو بھی ساری رات ٹر ٹر ٹر, اس کے اوپر تکیہ رکھ کے گلی سے 2 اینٹیں لا کے اس پہ رکھی ہے, یہ بند نہیں ہوتا. اٹھ کے میں نے مین سوئچ بند کیا ہے, سوئی گیس بار سے بند کی ہے, اس کی بیل نہیں بند. پر جائی تمہاری پوچھنا شروع ہو گئی کہ کیوں یہ بجلی کے سوئچ بند کر رہے ہو, گیس کا کاک بند کر رہے ہو, یہ تو پہلے ہی 3-4 گھنٹے سے بند ہے. اٹھ کے جا کے میں نے باتھ روم میں پانی والی ٹوٹی کس کے بند کی ہے, شاید اسی کے لیک کرنے کی وجہ سے یہ بج رہا ہے, یہ نہیں بند ہوا. اتنی دیر سے تم بات کر رہے ہو, مجھے ایک جملہ سمجھ نہیں آیا, تم کیا کہہ رہے ہو, سمجھانا کیا چاہ رہے ہو؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ موبائل کی میں نے صبح مونچھیں چھوٹی کروانی. کیا فضول بات کر رہے یار ہو, تمہیں سمجھ نہیں آ مجھے رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور پائی جی اس کی بیل نہیں بند ہوتی, بریک میں وج گئی تھی, پھر اگر چلتے ہوئے پروگرام میں بیل ہو جائے تو تم نے مجھے مارنا شروع کر دیا. یار مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے. صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ اس موبائل کی بیل کہاں سے بند ہوتی ہے؟ ہاں جی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو میں موبائل مکینک ہوں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ چلو پھر بحث کس لیے کر رہے ہو, میں وہی پرانا کڑیا استعمال کر لیتا ہوں. اس سے وہ ٹوٹ جائے گا, سارے بٹن پریس ہو کے خراب ہو جائے گا. یہ لرم ہے, گھر بھی میں یہی کرتا ہوں, سرانے پہ رکھ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہوں. اب نہیں بولے گا دیکھنا. تو عزیز صاحب اس کے اندر ایک سائلنٹ کا بٹن ہوتا ہے, وہ پریس کر لیا کریں نا. اسی بٹن کو تو دبا کے میں نے خراب کیا ہوا. پتہ نہیں سائنسدانوں نے یہ موبائل فون سہولت بنائی ہے یا عذاب بنایا. بھائی سائنسدانوں نے تو سہولت ہی بنائی ہے. اگر تمہیں اس کے استعمال کا طریقہ آ جائے, سلیقہ آ جائے, تدبیر آ جائے, تو تمہیں یہ سہولت ہی لگے گی, زحمت نہیں لگے گی. کیا طریقہ ہے جی اس کے استعمال کا؟ ہر کال کے بعد اس کا بلیڈ بدلنا پڑتا ہے. فضول بات کر رہے ہو. جو تمہیں کال کرنے والے ریگولر کالرز ہیں ان کی خدمت اقدس میں یہ عرض کر دو کہ حضور والا مجھے اتنے بجے کے بعد آپ کال نہ کیا کریں, کوئی میسج نہ کریں. اس طرح کوئی سنتا ہے مجھے؟ تم خود بتاؤ, ماشاءاللہ سیانے بانے آدمی ہو. میں پھر اس میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں. کیا اپنا موبائل بدل لو یا اپنے دوست بدل لو. میں تو دوست بدلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, مگر انہوں نے مجھے نہیں بدلنا. کیوں, بہت محبت کرتے ہیں؟ نہیں یار, ان سے ادھار لیا ہوا ہے, اور موبائل اس لیے نہیں بدلتا کہ یہ نقد لیا ہوا ہے, اور جتنی دیر میں مجھے نئے موبائل کے بٹنوں کی سمجھ آتی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یار میری بات سنو, یہ صرف تمہارا پرابلم نہیں ہے, پوری دنیا میں جو اربوں لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں, مختلف کمپیوٹر گیجٹس استعمال کر رہے ہیں, وہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو سائنس کی نئی نئی ایجادات ہیں, یہ جو پرسنل یوز کی ہیں, اسمارٹ فونز ہیں, اپنا یہ جو کمپیوٹرز ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال ہے, یہ دراصل ہم انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر رہے. انفیکٹ یہ جو کمپیوٹر گیجٹس ہیں یہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, ہم انہیں رول نہیں کر رہے, یہ ہماری زندگی پہ رول کر رہے ہیں. وہ ارلی 60s میں, تمہیں تو یاد ہوگا, ایک فلم بنی تھی دا سرونٹ. کب؟ ارلی 60s میں, غالباً 63-64 1963-64 میں. کون سی فلم؟ دا سرونٹ. ہاں میرے دادا ابو نے مجھے بتایا ہوا. اچھا چلو اس بحث کو رہنے دو پھر کبھی صحیح. لیکن اس میں یہی تھا, اس کا موضوع یہی تھا کہ جو ماسٹر ہے وہ غلام بن جاتا ہے اور غلام ماسٹر بن جاتا ہے. اور بالکل یہ کمپیوٹر گیجٹس کا یہی حال ہے. اور اب یہ جو موبائل کا بے ہنگم اور بیجا استعمال ہے, ضرورت سے بڑا ہوا استعمال ہے, اس کو مہذب دنیا ڈیجیٹل ڈائٹنگ کا نام دے رہی ہے. کیا مطلب سر ڈیجیٹل ڈائٹنگ؟ مطلب اس کے استعمال میں سلیقہ ہونا چاہیے, پابندی ہونی چاہیے, احتیاط ہونی چاہیے. مطلب اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے, مطلب مقررہ اوقات کے علاوہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی سائنس, یار یہ موبائل ہے, یہ دوائی ہے جو صبح دوپہر شام کھانی ہے. یہ ہمارے لیے مرض کی شکل اختیار کر گیا نا. مطلب میں لاہور کے ایک بہت بڑے بزنس مین کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس کو ان کو ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم تھا. تو امریکہ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے اس شخصیت کو کہا تھا کہ آپ ایٹ لیسٹ 2 سال تک موبائل سے دور رہیں, کیونکہ جب وقت بے وقت موبائل کی بیل بجتی ہے یا میسج کی یا کال کی بیل بجتی ہے تو غیر محسوس انداز میں انسان ایک جرک محسوس کرتا ہے اپنی باڈی میں, اور ریڑھ کی ہڈی میں خاص طور پر جھٹکا لگتا ہے, ایک جھٹکا لگتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا, وہ چاہے ذہنی طور پر ہو یا جسمانی طور پر ہو. وہ اتنا خفیف جھٹکا ہوتا ہے کہ بظاہر ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ انسانی صحت کے لیے دن میں اگر 30 دفعہ 40 دفعہ وہ خفیف سا جھٹکا لگے تو وہ انسان کی صحت کے لیے وہ مضر ہو سکتا ہے. یار تم خفیف سا جھٹکا کہہ رہے ہو. شروع میں جب میں نے خریدا تھا, اللہ معاف کرے توبہ استغفار,
میں نے جیب میں ڈالا ہوا تھا اور میں نے تھرتھلی پہ لگایا ہوا تھا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, وائبریشن پہ لگایا ہوا تھا. یار میری جیب میں یہ بکھی والے کرتے کی جیب میں وہ تھر تھرایا ہے, ہائے 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 ہائے, میں مانسی ایسی ہو گیا, میں نے کہا لے کو لاکڑل بمب بن گئی. جب یہ موبائل آیا تھا تو ہم اس پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ جی ہمارے آپس میں 24 گھنٹے کا رابطہ بڑھ گیا ہے. اب یہی جو ہائپر کنیکٹیوٹی ہے, ہر وقت رابطے میں رہنے کا جو احساس ہے, یہی ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے. خواہ آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں یا آپ کے دوستوں کا حلقہ ہے, یہ غیر محسوس انداز میں ہمارے لیے زحمت بنتا جا رہا ہے. ہر وقت رابطے کا احساس, آپ کے لیے اپنے آپ سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. آپ موبائل کا پیچھا چھوڑتے ہیں تو ای میل شروع کر دیتے ہیں, چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں, کمپیوٹر, ہر وقت کوئی نہ کوئی کمپیوٹر گیجٹ آپ کے ارد گرد ہوتا ہے اور آپ لاشعوری طور پر آپ کی انگلیاں ان سے کھیلنا شروع کر دیتی ہیں. Yes, this hyper connectivity is not good. اور یہ ہائپر کنیکٹیوٹی واقعی بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ کچھ دیر کے لیے ان سارے گیجٹس کو سائڈ پہ کر دیں تو آپ کو یعنی لاشعوری طور پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ گئے ہیں. آپ بجائے یہ کہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں, آپ دنیا سے کٹے ہوئے محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں خود کو. یہ ہائپر کنیکٹیوٹی جو ہوتی ہے اس کا, اگر تو میری بات سنو, اگر تم نے لفظ ہائپر کنیکٹیوٹی کا مذاق اڑانا ہے تو میں بات یہی ختم کر دیتا ہوں. اللہ کی قسم میں صرف اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے منہ سے صحیح نکل رہا ہے, اور کوئی ایسی بات میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا, مجھے انگریزی کا مزہ لینے دیا. ہائپر کنیکٹیوٹی, ہائپر کنیکٹیوٹی کا مرض ہے. ابھی برطانیہ کی ایک ٹیلی کام کمپنی ہے جس نے پچھلے دنوں ایک سروے کروایا پورے برطانیہ میں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں 60% ٹین ایجرز اور 37% بالغ لوگ جو ہیں وہ فون ایڈکشن کا یا ہائپر کنیکٹیوٹی کا شکار ہیں. اس ہائپر کنیکٹیوٹی کا اس ہائپر کنیکٹیوٹی کا اس ہائپر کنیکٹیوٹی پہ بھی وہی بات ہوتی ہے جو اس ہائپر کنیکٹیوٹی پہ ہوتی ہے. یار آہستہ آہستہ میری انگلش ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. اچھا سر, کیا کرنا چاہیے؟ ڈیجیٹل ڈائٹنگ جو ہے آپ کا مطلب ہے کہ ہم موبائل فونز اپنے سوئچ آف کر دیں؟ نہیں, اب تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, چونکہ اس جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے تو اب ہر وقت موبائل فون آن ہی ہونے چاہیے. چونکہ اگر آدھی رات کو یہ کسی خبر کے پیچھے دوڑ رہا ہو, ڈگڑک 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 ڈگڑک, ہنسنا یہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, یہ خبر کے لیے مولا جٹ بنے ہوتے ہیں, تمہیں نہیں پتا. اور یہ اپنے رپورٹروں کو فون کر رہا, اور رپورٹر آگے سے فون بند کر کے کسی شادی کو انجوائے کر رہے ہو, اور صاحب بہادر فون کرے اور آگے سے ڈانس کے دوران ہی چل رہا ہو, ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. اس کا تو پھر پارا چڑھنا ہی ہے. میں نے کب یہ کہا ہے کہ مطلب بہت ساری سروسز ایسی ہیں, جیسے ہمارا شعبہ ہے, اس میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے موبائل بند کرنا. آدھی رات کے مطلب صبح کے کسی پیر, دن کے کسی پیر میں بھی آپ اپنا سیل آف نہیں کر سکتے. لیکن تمام شعبہ زندگی میں تو یہ معاملہ نہیں ہے. ڈاکٹر اپنا سیل آف نہیں کر سکتا, نہیں کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ اس کو, پیشنٹس اس کی یعنی نیچر آف جاب ایسی ہے. جرنلسٹ اپنا سیل آف نہیں کر سکتا. لیکن جو لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں, ابھی ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک ریسرچر ہے, میں اس کا نام بھول گیا ہوں, اس نے ایک کتاب لکھی ہے سلیپنگ ود یور اسمارٹ فون. اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ڈائٹنگ ہے یہ انفرادی فعل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے دوستوں کے حلقے میں یا دفتر میں, اپنے آفس میں, کہ ہم اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک موبائل پر ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. آپ کا افسر ہیں, باس ہیں, سبارڈینیٹ ہیں, جو بھی آپ نے جو طے کر لیا, اسی طرح آپ دوستوں میں بھی طے کریں کہ سنڈے کے دن ہم نے ایک دوسرے کو سیل پہ بالکل تنگ نہیں کرنا. اور اس کتاب میں بوسٹن کی ایک کنسلٹنسی فرم کی مثال دی گئی ہے جنہوں نے باقاعدہ طے کر کے ڈیجیٹل ڈائٹنگ کی ہے اور اپنی ایفیشنسی میں 20% اضافہ کیا ہے. اور یہ کتاب میرا خیال ہے اس نے ہائپر کنیکٹیوٹی کی وجہ سے لکھی ہے. ہاں یار. ناظرین, یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار آپ لوگوں نے اگر میری انگریزی پہ ہنسنا ہی ہوتا نا تو میں نے نہیں کل سے آنا تھا.